السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے میں آپ لوگوں کے ایک اور انوکھا واقعہ سناتی چلوں۔ ایک مرتبہ دہلی میں کچھ لوگ حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور عرض کیا، حضور، دہلی میں آج کئی روز سے بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، لہذا بارش کے لیے دعا فرمائیے۔ چنانچہ حضرت شیخ نظام الدین ممبر پر چڑھے اور اپنی والدہ کے دامن کا ایک پرانا کپڑا بغل سے نکال کر ہاتھ میں رکھا اور یوں دعا کی، اے پاک پروردگار عالم، اس کپڑے کی حرمت کے طفیل جس پر ہرگز کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑی ہے، بارش برسا دے۔ چنانچہ اتنا کہنا تھا کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور ہر علاقہ ہر سر سبز و شاداب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم خواتین، دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نیک بندی کی پرانے کپڑے کے وسیلے سے بارش برسا دی، تو اندازہ لگائیے کہ جس مقدس خاتون کا کپڑا اتنا عظمت والا ہے، وہ خاتون کتنی عظمت والی رہی ہوگی۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب نیک بندی کا کپڑا وسیلہ بن سکتا ہے تو ہمارے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسیلہ کیوں نہیں بن سکتی ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا ہے؟ غوث اعظم بڑے پیر وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے؟ خواجہ غریب نواز اور مخدوم بہار کو وسیلہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ ضرور بنایا جا سکتا ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ وسیلے کے بغیر نہ خدا مل سکتا ہے نہ مصطفیٰ مل سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے اور خوب کہا ہے، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ آئیے چلتے چلتے ایک اور واقعہ میں آپ کے گوشے گزار کرتے چلوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرمایا کہ اے لوگوں، بتوں کی پوجا مت کرو، چاند اور سورج کی عبادت مت کرو، شجر و حجر کے آگے سر مت جھکاؤ، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک معبود کی پرستش کرو، وہ معبود حقیقی جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرمایا، جو ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے، اسی اللہ پر اور اس کے احکام پر ایمان لاؤ۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی، انہوں نے جب اس فرمان رسالت اور صدائے توحید کو سنا تو اپنے شوہر کے ساتھ ایمان قبول کر لیا اور دولت ایمان سے مالا مال ہو گئی۔ ان کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا، لیکن اسلام کا وہ ابتدائی دور تھا، اس لیے یہ لوگ اپنے ایمان کو اوروں سے چھپاتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت عمر ایمان لانے سے پہلے بھی بڑے بہادر اور طاقت و قوت میں مشہور تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کفار مکہ کے مشورے پر رسول کونین کو قتل کرنے پر حضرت عمر ہی تیار ہوئے۔ چنانچہ وہ خنجر لے کر نبی کو قتل کرنے کے غرض سے روانہ ہوئے۔ ابھی کچھ دور ہی راستہ طے کیا تھا کہ کسی نے ان کا تیور دیکھ کر پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ بہت غضب میں معلوم ہوتے ہو۔ تو حضرت عمر نے کہا، میں محمد عربی کو قتل کرنے جا رہا ہوں، جو ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگوں کو ایک نئے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اس راہگیر نے کہا، عمر، ذرا اپنے گھر کی خبر لو، تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے ہیں، اسی طرح محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور وہ دونوں جان و مال سے رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ سنا تو جلال میں آ گئے اور الٹے قدم غصے سے چور ہو کر اپنے گھر پہنچے اور غضب میں بولے، اے بہن، کیا تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، نبی کا دامن تھام لیا ہے؟ بہن نے کہا، ہاں اے عمر، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ حضرت عمر قہر بن
بن کر ٹوٹ پڑے، خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ لہو لہان کر دیا، اور کہا اگر خیریت چاہتی ہو تو ایمان سے پلٹ جاؤ، اسلام کا دامن چھوڑ دو۔ مگر پارے اللہ کی پیاری بندی ام جمیل فرمایا اے میرے بھائی، تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، میری جان لے لو، مگر سن لو کہ میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتی، تم جس قدر چاہو اذیت سے دوچار کر لو، مگر دامن رسالت کو میرے ہاتھ سے نہیں چھڑا سکتے، جذبہ ایمانی کو سرد نہیں کر سکتے۔ اے عمر سن لے کہ تو ترش روی ہو کر مجھے ایذا ہزار دے، تو ترش روح ہو کے مجھے ایذا ہزار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ اب میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے آئیے ہم سب مل کر توبہ استغفار کر لیں تاکہ بولنے یا سننے میں قصدن یا سہون جو غلطی ہو گئی ہو وہ معاف ہو جائے۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔